سیاسی حالات تھوڑے سے مختلف ہو چکے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ الیکشن ہو جائے, اس کے لیے تیاریاں بھی جاری ہیں. 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں. اس وقت آپ کو ماحول نظر کیا آ رہا ہے؟ دیکھیں, آپ نے اچھا ذکر کیا پاکستان بار کونسل کا. جس انداز سے انہوں نے الیکشن کو, بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں رکوانے کے لیے 11th آور پہ کیا. مطلب یہی چیف الیکشن کمشنر ہیں جن پہ بھرپور اعتماد کیا کرتے تھے, اور ان کے مخالفین جو پی ٹی آئی میں بیٹھے ہیں ان کے خلاف بات کیا کرتے تھے. ابھی لوگ سوال تو کرتے ہیں نا سلمہ کہ کیا ہوا کہ ایک دم بیٹھے بٹھائے یہ آپ نے کام کر دیا. واقعی 14 مئی کو جو سپریم کورٹ نے کہا تھا الیکشن کراؤ کے پی میں اور پنجاب میں, وہ جو ضمنی انتخابات ہونے تھے, اس پہ تو واقعی کوئی ریئیکشن نہیں آیا تھا, کوئی بات نہیں ہوئی تھی. تو بہت سے حوالوں سے تو یہ شک کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے یہ اشارہ ملا. اب دیکھیں نا, جب یہ اشارے کی بات آتی ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی والے بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں, نون والے بھی کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں, اور پیپلز پارٹی بھی کہتے ہیں. دیکھیں, یہ ہماری وہ سیاست ہے سلمہ جس نے ہمیں اس نہج تک پہنچایا. ماضی کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہم سب لوگ بھگت رہے ہیں, مقتدہ بھی اس میں انوالو ہے, سیاسی جماعتیں بھی, سول سوسائٹی بھی, عدلیہ بھی. اب نہیں لگ رہا کہ معاملہ اس طرح سلجھے گا, کسی طریقے سے نئی بگننگ کرنے کی ضرورت ہے. اب جب کہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے کہ 8 فروری سے آگے نہیں جانا, اب آپ دیکھ لیں آرمی چیف کے لیول پہ بھی جس انداز سے بڑا واضح طور پہ بیان آ گیا ہے, اس کے بعد تو میرا خیال ہے وہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں کہ جس کو الیکشن کو رکوا دیا جائے, لیٹ کر دیا جائے. کبھی کاروباری لوگوں کی بات کی جاتی ہے کہ جی وہ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ اوپر نیچے اس لیے گئی کہ فیصلہ آ گیا تھا کہ یہ پاکستان کے الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے, اور وہ نہیں چاہتے. میرا خیال ہے بہت سے حوالوں سے آپ پرائیویٹلی ان سے بات کریں تو وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمیں تو اسٹیبلٹی چاہیے, ہمیں تو یہ چاہیے کہ صحیح معنوں میں یہاں پہ لوگ باہر سے آ کے انویسٹ کریں, ملک کے لوگ اپنے انویسٹ کریں, اور یہ پولیٹیکل اکنامک اپہیول جو آئے دن ہوتا ہے یہ نہ ہو. تو دیکھیں, اب دل کا حال تو لئی جانتا ہے, اندر کے حالات کسی کے کیا ہیں, کون کیا چاہ رہا ہے. لیکن ایز وی اسپیک اب تو کلیئرٹی, یہ غیر یقینی کی صورتحال اب کلیئر ہوتی چلی جا رہی ہے. اللہ کریے پیسفل الیکشن ہو جائیں. الیکشن کے بعد پھر وہ جس طرح اب سپریم کورٹ نے کہا, ہر چوتھا بندہ وہاں پہ پہنچ گیا تھا جی عذرداریاں لے کے حد بندیوں کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی نتھنگ ڈوئنگ, ہم بعد میں دیکھیں گے. تو میرا خیال ہے اب کیونکہ سیج چھٹ چکا ہے تو ہمیں آگے چلنا چاہیے. اور دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے میرا خیال ہے, یہ سیاسی پارٹیوں کے جو بڑے لیڈر ہیں اس میں نواز شریف صاحب, رضاوی صاحب اور فارمر چیئرمین پی ٹی آئی, ان کو اب یہ سوچنا چاہیے اگرچہ جیل میں بیٹھے ہیں کہ ان کا کوئی رول ہے. بھائی جی مجھے یاد آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب مولانا رومی کا ایک اور, وہ کہتے ہیں ضد, نفرت اور غصہ جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے. اور ویسے بھی کہتے ہیں سیاست میں سیاست اور ضد دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. بھائی دیکھیں, اب 9 مئی کا واقعہ ہونے کے بعد آج بھی آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں, آج بھی آپ ڈسٹینس کرنے کے لیے تیار نہیں. مختلف کوارٹر میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا ہوگا. لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھی اپنے کیے پہ پشیمان ہو اور مانیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ بجائے اپنے اوپر پشیمانی کے وہ الٹا الزام کسی اور پہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف تو سازش ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے یہ بڑی سیاسی جماعتوں پہ اونس ہے کہ وہ اب جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کو فیئر فری بنانے کی کوشش کریں, تاکہ آگے جو مدت سے ہم رونا رو رہے ہیں کہ استحکام نہیں ہے, غیر یقینی کی صورتحال ہے, انویسٹمنٹ نہیں ہے, اکنامک پہ یا نہیں چل رہا, ہماری اقتصادیات جس طرح جانی چاہیے آگے نہیں جا رہی, غیر ملکی جو انویسٹر ہیں وہ آنے سے پاکستان میں گھبراتے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے جہاں مقتدرہ کی ذمہ داری ہے وہاں سیاسی جماعتوں کی بھی ہے, اور ساتھ ساتھ ہماری عدلیہ کا بھی بڑا رول ہے کہ آئے دن اگر ہمارے لوگ باہر سے آ کے انویسٹ کرتے ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی بجائے ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ اس ملک میں انویسٹمنٹ ہو. اصل مسئلہ جو ڈاکٹر صاحب روز کہتے ہیں, ہمارا اقتصادی مسئلہ تو ہے نا. ابھی دیکھیں ایبجیکٹ پاورٹی بلوچستان میں ہے, اتنی غربت ہے کہ حساب بھی کوئی نہیں. کبھی ہمارے لیڈروں نے سوچا ہے کہ ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ پاپولیشن ایکسپلوژن ہو چکا ہے جس انداز سے پاکستان دنیا کا سلمہ واحد مجھے ملک لگتا ہے ڈاکٹر صاحب 0.3% ہمارا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہو گیا. تو اس انداز میں آپ کہیں تو جا کے بریک لگائیں گے کہ حالات کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. یہ تبھی ہوگا جب کلیکٹیو ذمہ داری سب اپنے مفادات کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں.